جب صحابہ مدینے آئے تھے اور مدینے میں صحابہ اکرام کے ایمان کو دیکھ کر جس شخص کو تکلیف ہوا کرتی تھی عبداللہ بن ابی تھا، اور پہلے بیوقوف کہا صحابہ کو، اصحاب رسول کو، پھر ان کو ذلیل کہا۔ سورہ منافقون میں آتا ہے جس وقت یہ غزوے سے واپس آ رہا تھا، یہ بھی ساتھ تھا، اصحاب رسول بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ، آپ کے صحابی ساتھ تھے، کوئی تھوڑی سی کوئی چپکلش ہوئی، اس نے ایک جملہ کہا پیغمبر علیہ السلام کے ساتھیوں کے بارے میں۔ جو پیغمبر کا ساتھی ہوتا ہے، مخلص ساتھی، وہ پیغمبر کے ساتھیوں کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ دوست کا دوست دوست ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس کے دل کے اندر نفاق تھا، کہنے لگا اچھا یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل، اسا مدینے جاواں گے انہاں ذلیلاں نو مدینوں کٹاں گے۔ پنجابی تے آندی ہے نا؟ ہاں چلو پنجابی آندی۔ کی آکھیا؟ اسا مدینے جاواں گے انہاں ذلیلاں نو اتھوں کٹاں گے۔ آج ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم مدینے جائیں گے، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں گے۔ اللہ سب کو مدینے لے جائے۔ اس نے کہا کہ جو پیغمبر کے ساتھی ہیں یہ ذلیل ہیں، اللہ نے رد کر دیا۔ اس کے بعد کسی نے اصحاب رسول کو گالی نہیں دی۔ جب کربلا کا واقعہ ہوا، اس کے کئی سال کے بعد ان بیچاروں کو گالیاں دینی شروع کر دی، اور جن کی وجہ سے ان کو گالی دی جاتی ہے ان کا رشتہ کیا تھا؟ یہ 2-3 منٹ کی بات ہے، میں کوشش کروں گا اس میں آپ کو سمجھاؤں اور بات کو مکمل کروں۔ برا کس کو کہا جاتا ہے؟ ابو بکر کو۔ برا کس کو کہا جاتا ہے؟ تسی بھی دس دو۔ ہاں، کس کو؟ عمر کو گالی دی جاتی ہے، عثمان کو گالی دی جاتی ہے، ننگی گالی۔ آپ کے پاکستان میں اتنی ننگی گالی دی گئی کبھی کسی کو نہیں دی گئی، کسی بدماش کو اتنی گالی نہیں دی گئی۔ اور ان گالیاں دینے والوں نے کبھی فرعون اور حامان اور شداد کو اتنی سخت گالی نہیں دی جتنی سخت ابو بکر، عمر، عثمان کو گالی دے دیتے ہیں۔ آخر کیوں؟ یہ ابو بکر یہ کون ہے؟ زین العابدین کون ہے؟ امام زین العابدین یہ کون ہیں؟ منو بھی تھوڑا جا علم سے اضافہ کر دیو۔ حضرت حسین کے بیٹے صاحبزادے جناب علی بن ابی طالب کے پوتے، اور ان کا بیٹا کون تھا؟ امام باقر۔ کون تھے؟ امام باقر رحمت اللہ علیہ۔ ابو بکر کے 2 بیٹے، بڑے بیٹے کا نام عبد الرحمن اور چھوٹے بیٹے کا نام محمد۔ نسبی نام کیسے بنا گا؟ عبد الرحمن بن ابو بکر، محمد بن ابی بکر۔ آئی سمجھ؟ عبد الرحمن کی بیٹی اسما اور محمد کا بیٹا قاسم، ان کا نکاح آپس میں ہوا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ قاسم کا نکاح اسما سے ہوا۔ اب ایک طرف پوتا ہے ابو بکر کا، دوسری طرف پوتی ہے ابو بکر کی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب سن لو اہل بیت کا آپس میں رشتہ کیا تھا، کتنی گہری رشتہ داری تھی ان دونوں کے نکاح سے۔ ان کے گھر میں ام فروہ پیدا ہوئی۔ کون ہے؟ ام فروہ، ان دونوں کے گھر سے۔ ایک ابو بکر کا پوتا اور ایک ابو بکر کی پوتی۔ یہ نہیں پتا وہ اہل بیت کی رشتہ داری ابو بکر کے ساتھ کیا تھی۔ ام فروہ پیدا ہوئی۔ ام فروہ کا نکاح امام باقر سے ہوا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب بات کہاں سے کہاں جا پہنچی؟ ام فروہ کا نکاح امام باقر سے ہوا،
اب ان دونوں کے نکاح کے بعد امام جعفر پیدا ہوئے. جس امام جعفر کے نام پر فقہ جعفریہ کی بنیاد رکھی گئی، اور جس فقہ کا نام فقہ جعفریہ ہے، یہ امام جعفر تو خود ابو بکر کی اولاد ہے. اب رشتہ کیا بنتا ہے؟ تسی تے بہتے رشتہ دار والے ہو، برادریاں والے، کنبے والے، پچھلا سارا دس دن دے ہو ساڑی گوت ایداں تے فلانے نال رشتہ ایداں تے آ ساڑے فلانے لگے. اب آپ سمجھ لینا کہ یہ رشتہ داری کیا بنتی ہے. امام جعفر جب پیدا ہوئے تھے، ان کا ابو کون تھا، ان کی امی کون تھی؟ تو سارا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ ان کی امی ایک طرف سے ابو بکر کی آگے پوتی نواسی ددیال بھی اور ننہال بھی، دونوں رشتوں میں امام جعفر کا جو سلسلہ یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی طرف چلا جاتا ہے.